ہم آج تصوف کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو یہ دن منائے جا رہے ہیں تصوف کے رنگوں پر جس طرح سے بات ہو رہی ہے، تو آج ہم نے تصوف کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو مدعو کیا ہے، ان کا سب سے بڑا تعلق، سب سے بڑا حوالہ بھی تصوف ہے۔ آپ نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں تصوف کے حوالے سے بندوں کو اس راستے اور اس راستے کی کامرانیوں پر چلنے کے حوالے سے گائیڈنس فراہم کی ہے۔ آپ کو امریکہ میں ایمبیسیڈر فار پیس ایوارڈ ملا آپ کی ان کاوشوں کے نتیجے میں، اور آپ نہ صرف تصوف کے حوالے سے تحریری اور زبانی اور عملی جدوجہد میں مصروف ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ تصوف کے حوالے سے شاعری بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سجادہ نشین گھڑی شریف محترم حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم تصوف کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کا اپنا بھی سلسلہ ماشاءاللہ سے ہے، آپ کے مریدوں کا بھی ایک حلقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے سلسلے کے حوالے سے فرمائیے گا، اپنی بیعت کے حوالے سے فرمائیے گا۔ میری بیعت میرے والد گرامی حضرت خواجہ غلام نازک کریم رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی اور صاحب سلسلہ روحانی بہت بڑی معتبر شخصیت تھے جی۔ اور ان کی بیعت میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت سے تھی، سبحان اللہ۔ جو 3 زبانوں میں انہوں نے عارفانہ کلام بھی لکھا۔ اچھا۔ فارسی، اردو اور سریکی میں دیوان محمدی کے نام سے وہ اویلیبل ہے، اور ان کی نسبت بیعت حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ محترم، سب سے پہلے ہم تصوف کے حوالے سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے ایک عام آدمی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آپ فرمائیے، آپ کے خیال میں تصوف کے اثرات ایک عام آدمی پر کس طرح سے پڑتے ہیں؟ جی، شکریہ شاہد مسرور صاحب، میں آپ کا اور ایئر وے کا شکر گزار ہوں، اور اکثر اوقات دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو تصوف کے حوالے سے جو ایئر وے کی پروڈکشن ہے اور کیو ٹی وی کی جو پروڈکشن ہے، وہ ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ تصوف پہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کیونکہ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ صوفیاء کرام نے جو پیغام دیا ہے اس کے تمام طبقات پہ بہت بہتر اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں۔ صوفیاء نے وہ درس دیا ہے، وہ پیغام دیا ہے جو ہر ایک کے لیے راحت رساں ہے، ہر ایک کے لیے فرد پہنچانے والا ہے۔ میں نے جب یہ اس بارے میں غیر مسلموں سے میری بات ہوئی ہے امریکہ میں، تو وہ بھی اس قدر متاثر ہوئے ہیں اس سے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ میسج ہے صوفیاء کا، وہ صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچ نہیں سکا۔ اچھا۔ تو اس کے لیے میں بلکہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو میڈیا ہے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، پوری دنیا میں امن ہو، تو وہ واحد صوفیاء کرام کا وہ پیغام ہے جو جس کے ذریعے آپ امن پھیلا سکتے ہیں۔ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ صوفیاء کرام نے صرف افراد نہیں مسلمان کیے، قوموں کو مسلمان کیا۔ بلا شبہ قوموں یعنی ایک تھوک کے حساب سے انہوں نے مسلمان پیدا کیے، اور وہ اب تک اور وہ سلسلہ چلا۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ اصل میسج جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا بعض اوقات یا بعض صورتوں میں، تو آپ فرمائیے کہ تصوف کی اصل ہے کیا؟ جی، تصوف کی جو بنیاد ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں اصل تصوف 2 چیز است، 2 چیزیں ہیں تصوف کی بنیاد۔ ایک تو ہے نکوئی با خلق، اچھا، مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا۔ بلا شبہ۔ اب یہاں آ کے جو طبقات ہیں وہ یہاں کچھ فرق کر جاتے ہیں، یہ اپنے ہیں، یہ بیگانے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں یہ نہیں ہے، نکوئی با خلق، خلق میں اپنے بیگانے سب آ جاتے ہیں، سب کے ساتھ نیکی کرنا، سب کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور دوسری چیز ہے صدق با حق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولنا۔ سبحان اللہ۔ مخلوق کے ساتھ سچ بولنا بڑا آسان ہے۔ اگر میں نے نماز پڑھی ہے اور میں کہوں کہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ ایک سچ ہے جو میں آپ کے ساتھ اگر بول دوں، لیکن اگر میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں تو یہ خدا کے ساتھ جھوٹ ہو گیا۔ ٹھیک۔ تو
اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اس ذات کے لیے کریں، اور اس میں بھی ایک صوفیہ کے ہاں ایک فرق ہوتا ہے۔ یہاں عام لوگوں کے ہاں جو نیکی ہے اس کو آپ بڑے خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو وہ بڑی ایک اچھی نماز ہے۔ لیکن صوفیہ کے ہاں اس میں بھی ایک فرق ہے کہ وہ نماز جو آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کا مجھے وہ معاوضہ دے، مجھے جنت دے، مجھے اس کا صلہ دے، تو وہ لوگ کہتے ہیں سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، تو اس پہ چھوڑ دیا جائے، تم اس کی محبت میں پڑھ رہے ہو۔ میں اسی طرح صوفیہ کے جو گروہ ہیں ان کی اپنا بڑی ممتاز شخصیت ہے حضرت رابعہ بصری، تو وہ فرماتی ہیں کہ یا اللہ اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اگر جنت کے شوق میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر تیری محبت میں کرتی ہوں تو میرا ہو جا۔ تو یہ چیز ہے، یہ ایک فرق ہے ان میں۔ تو ہم ایک تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تصوف کی یہ شکل سامنے آنی چاہیے، اور ایسے سلاسل، ایسے آستانے جو اس بنیاد پہ کام کر رہے ہیں ان کے جو میسج ہیں وہ میڈیا عوام تک پہنچائے، کیونکہ دوسرے اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تصوف سے آشنا نہیں ہوتے اور وہ ایک لیبل لگا لیتے ہیں، تو اس سے وہ اس کی شکل تصوف کی جو ہے نا وہ ذرا مجروح ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو میسج پہنچتا ہے وہ صحیح معنی نہیں پہنچ سکتا۔ اب لوگ تصوف پر اعتراضات بھی کرتے ہیں جو کہ آپ کی نالج میں ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تصوف پر اعتراض کی گنجائش پیدا ہوتی ہے کہیں یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ پہلی بات تو یہ ہے کم علمی ہے۔ اچھا، یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ چاہوں گا، وہ صاحبان علم بھی ہوں گے لیکن اگر اس راستے کا علم نہیں ہے تو میں اس وجہ سے انہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کم علمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تصوف میں بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، صرف کتاب پڑھ لینے سے تصوف نہیں آتا، ٹھیک ہے، عمل چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے صحبت میں بیٹھنے سے سمجھ آتی ہے، صحبت میں بیٹھنے سے۔ تو جب آپ صوفیہ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو جو آپ نے پڑھا ہے نا وہ سمجھ وہاں آئے گا صوفیہ کی صحبت میں۔ آپ تمام حضرات کو دیکھ لیں، یہ کہکشاں ہے صوفیہ کی، وہ سب حضرات نے کتابیں پڑھ کے یہ لوگ عالم نہیں بنے، یہ ان کی صوفیہ کی خدمت میں بیٹھ کر ان کی عملی زندگی سے متاثر ہوئے ہیں اور اس چیز کو انہوں نے اپنایا ہے، اس پہ عمل پیرا ہوئے ہیں، تو ان کے آستانے جگمگا رہے ہیں، روحانیت کے سرچشمے ہیں جو فیض پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، عالم کے لیے کیا صوفی ہونا شرط ہے یا صوفی کا عالم ہونا شرط ہے؟ یہ سوال میں جو آپ سے حضرت جاننا چاہ رہا ہوں، اس کا اصل یہ ہے کہ کیا فرق ہوتا ہے صوفیہ کی صحبت میں کہ جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ علم تو بہرحال ضروری ہے، ٹھیک، اور جو لوگ اس سے گریز کرتے ہیں تو وہ حضرت بلے شاہ صاحب کا وہ مصرع سنا دیتے ہیں کہ علم و بس کریں ہو یار۔ اب بس کرنے کا وہ معنی بھی تو سمجھنا چاہیے نا، کہ بس اس وقت کرتا ہے جب انسان کھا رہا ہوتا ہے، کچھ کھا چکا ہوتا ہے، تو اب بس کرو۔ تو پڑھ کے بس کرنے کی تو ہم قائل ہیں، لیکن اس کی یہ مطلب نہیں ہے بس کرنے کا کہ آپ بالکل اس کو پڑھیں ہی نا، یعنی گاڑی چلنے سے پہلے روک دیں۔ گاڑی چلنے سے پہلے۔ تو علم جو صوفی ہوتا ہے نا، ہر صوفی عالم ضرور ہوتا ہے، ٹھیک، ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، صحیح، ایک بات تو یہ ہے۔ پھر جو علم ہے علماء کے پاس، عام علماء کی بات کر رہا ہوں میں، اور صوفیاء کے پاس اس علم میں فرق ہے۔ جو عام علماء کے پاس علم ہے اس کو میں نام دیتا ہوں علم الاوراق۔ اچھا، ورقوں کا علم ہے، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ چینی میٹھی ہے، نمک تیز ہے، مرچ تیز ہے، یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں صرف۔ اور جو صوفیاء کے پاس علم ہے وہ ہے علم الاذواق، ٹھیک ہے، ذائقوں کا علم، وہ چکھ کر بتاتے ہیں، یہ پڑھ کر بتاتے ہیں، تجربے کا علم ہے، وہ تجربے کا علم ہے، انہوں نے اس کا ذائقہ چکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس نے پڑھ کے بتایا ہے اس کا بتانا کچھ اور ہوتا ہے، اور جس نے ذائقہ چکھا ہوا ہے اس کا بتانا کچھ اور ہوتا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ٹھیک، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا سمجھو۔ یہاں ایک لفظ ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ اور وہ ایمان کی، اب یہاں ترجمے میں جو دو فرق ہیں علم الاوراق والے لوگوں میں اور علم الاذواق والے لوگوں میں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
کہ اس کا جو اضعف الایمان ہے، اس کا علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ایمان کی کمزور ترین قسم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے علماء کا ترجمہ. اب صوفیہ نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی برائی کو دل سے برا سمجھتا ہے تو آپ اس کو ایمان کی کمزور قسم قرار دے رہے ہیں. اچھا، بڑی اہم قسم تو یہی ہے، مضبوط ترین قسم یہی ہے کہ کسی برائی کو تم دل سے برا سمجھو. ٹھیک ہے، تو یہ تو کمزور ترین قسم نہیں ہے، یہ تو مضبوط ترین قسم ہے. کہ جب آپ کسی برائی کو دل سے برا سمجھیں گے تو وہ تو بہت مضبوط ترین قسم کا ایمان ہوگا. اب جب یہ چیز آتی ہے تو پھر سوال علماء کر دیتے ہیں کہ لفظ ہے اضعف الایمان، تو آپ کا ایمان اس کو آپ مضبوط کیسے قرار دیں گے؟ تو وہ پھر وہ فرماتے ہیں، کیونکہ وہ بھی عالم ہوتے ہیں، صوفی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اضعف کا جب آپ لفظ بنائیں گے تو اس کا مادہ دیکھیں گے کہ اس کو کس سے آپ بنا رہے ہیں. تو یہ ذوف سے بھی بن سکتا ہے اور زیف سے بھی بن سکتا ہے. اگر آپ اس کو ذوف سے بنائیں گے تو کمزوری معنی ہوگا، اگر زیف سے بنائیں گے تو دگنا معنی ہوگا. یہ تو ایک معنوی فرق آپ نے فرمایا ہے. سوال کا ایک پہلو جو کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا صوفیہ کی صحبت میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی اس سے تبدیل ہو جاتی ہے؟ تبدیلی کے لیے جو اہم چیز پہلی ہے وہ یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی جو علماء کے پاس جاتا ہے، ایک آدمی صوفیہ کے پاس جاتا ہے. اب میرے جیسا گناہگار شخص اگر کسی عالم کے پاس چلا جائے تو ظاہر ہے وہ کہیں گے بھئی یہ تو گناہگار ہے، یہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس سے گریز کیا جائے، اس سے دور رہا جائے، یہ اچھا نہیں ہے، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے. لیکن صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ان کا یہ فرمان حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ گناہ سے نفرت کرنا اچھی بات ہے، گناہگار سے نفرت کرنا اچھی بات نہیں. صحیح، یہ بنیادی فرق ہے کہ وہ جب ان کے پاس کوئی گناہگار آتا ہے نا، اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ جو ستایا ہوا آتا ہے دنیا بھر کے مسائل سے، مصائب سے، وہ جب آتا ہے تو اس کو ایک سکون ملتا ہے. وہاں لنگر بھی ملتا ہے، پیار بھی ملتا ہے، پریشان بھی نہیں کرتے، لو آرام سے رہو. اب جو ہم کرتے ہیں اس کو دیکھتے رہو، اگر تمہیں پسند آئے، تمہارا دل چاہے تو آ جاؤ، پھر ہمارے ساتھ تم بھی گندگی اتار کے پھینک دو. تو اس طرح سے وہ اس کی نا اندر کی درستگی کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں. عارف رومی نے بڑی اس کا خوبصورت مثال دی ہے کہ یہ جو بنسری بولتی ہے یہ کیسے بولتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا، اس کہاں کیسے یہاں تک پہنچی ہے، اس کی آواز میں درد سوز کہاں سے آیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بنسری یہ کہتی ہے کہ میں ایک جنگل کا کانا تھا. اچھا. وہاں میرے دوست احباب سہیلیاں سب، ایک پودا تھا بہت بڑا، اس میں سب میرے رشتہ دار تھے. میں نے سب کو چھوڑ دیا ایک ہو کے، اکیلی ہو گئی. پہلا مرحلہ تو یہ ہے. اس کے بعد پھر اس نے میرا سائز درست کیا، اوپر سے کاٹا، نیچے سے کاٹا، میں نے سی نہیں کی کیونکہ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. اچھا، اب جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس کے بعد پھر اس نے ایک ورمے کے ساتھ میرے اندر کا جتنا کچا مادہ تھا وہ نکال دیا ہے. اس کے بعد پھر میرے سوراخ اس نے سارے سر میں کر دیے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں جب سر میں ہوں تو پھر بنسری بولتی ہے نا، اگر سر میں نہ ہو تو پھر بنسری نہیں بولتی. اور وہ اس کائنات میں یہ چیزیں، یہ سوراخ سر میں ہونا کیا ہے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب عشق رسول ہوگا تو پھر وہ سر میں بولے. اب جب ان مراحل سے وہ کانا گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عارف رومی فرماتے ہیں کہ دو دہاں داریم گویا ہم چنائے، کہ جیسے بنسری کے دو منہ ہوتے ہیں نا، ان اللہ والوں کے بھی دو منہ ہوتے ہیں. ایک منہ وہ ہوتا ہے جس سے آواز نکل رہی ہوتی ہے، اور ایک منہ وہ ہوتا ہے جس میں آواز ڈالی جا رہی ہوتی ہے. وہ یار کے منہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے، نام اس کا ہوتا ہے. بنسری ویسے پڑی ہو کبھی نہیں بول سکتی، اس وقت بولتی ہے جب اس کو کوئی اپنے منہ میں چھپا لیتا ہے، اس میں صلاحیت وہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہی بولتا ہے اور اس سے آواز نکلتی ہے، اس میں درد بھی ہوتا ہے، آسری کا ہوتا ہے لیکن سانس کسی اور کی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو ایک مثال ہے جس سے آپ نے فرمایا کہ صوفیہ جو ہیں ان کی زندگی، ان کا طریق کیا ہوتا ہے. یہ فرمائیے کہ یہ جو تصوف ہے یہ صرف انسان کی دنیاوی زندگی میں تبدیلی کا نام ہے، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخرت کی کوئی تیاری ہے؟ جی، آخرت کی تیاری بھی ہوتی ہے. اس کا جو ایک میں نے تصوف کی کتابوں میں جو خطبہ پڑھا ہے
مثلاً ایک کتاب حضور، جیسے یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے، آپ کے شیخ کریم نے آپ کے لیے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے تحفہ مرسلہ، اور میں اس کو تصوف کا ایک بہترین جامع قسم کا نصاب سمجھتا ہوں۔ اگر کسی نے اس کو سمجھنا ہو تو تحفہ مرسلہ پڑھ لیا جائے صحیح معنوں میں، تو اس سے بہت سارے مسائل سمجھ آ جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اس میں انہوں نے جو خطبہ لکھا ہے نا، جیسے آپ نے بھی ابھی خطبہ پڑھا ہے، تو انہوں نے جو خطبہ لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ، ہم کہتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، عام طور پہ آپ یہی سنتے ہوں گے، لیکن انہوں نے متقین کے لیے، لیکن انہوں نے جو خطبہ لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے والعاقبۃ للمتخلین عن الکونین، سبحان اللہ، ان لوگوں کے لیے جو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ تو نہ یہاں کوئی چیز مانگتے ہیں نہ وہاں کوئی چیز مانگتے ہیں، اس کی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اگر مانگیں گے تو اس کی تو کوئی حد ہوگی نا، اور وہ جو دے گا تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو متخلین عن الکونین ہوتے ہیں، تو جب اس طرح سے کوئی ہو جائے تو پھر وہ اپنی مرضی سے ان کو عطا کرتا ہے، یہ ان کے مقربین میں اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے تو بڑی پریکٹس چاہیے۔ ہاں، لیکن یہ صوفیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے تو وہ یہ چیزیں بڑی جلدی حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے فارسی کا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسند، جہاں زاہد لوگ ہزاروں چلے کر کے پہنچتے ہیں نا، مست شراب عشق بیک آہ می رسد، جو مست شراب عشق ہوتا ہے وہ ایک آہ سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور آہ وہی ہوتی ہے جو علامہ نے جس کے لیے کہا تھا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ آج کا جو دور ہے، جو آج کے معاملات ہیں، اس میں اس ماحول میں رہتے ہوئے کوئی شخص جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو برتتے ہوئے اس نوعیت کی تیاری کر سکتا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا؟ جی ہاں، بالکل کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ میں لفظ انسان کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھول گیا، انسان ہے، انسان بھولنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے بھولنے کے معنی پہ غور نہیں کیا۔ اچھا، بھولنے کا ہم نے یہی معنی سمجھا ہے کہ کوئی چیز کہیں رکھ کے بھول گیا تو وہ انسان ہے، جو یادداشت نکل گئی، یادداشت نکل گئی۔ ٹھیک۔ اصل میں انسان کس کو کہتے ہیں کہ جو اس ذات کی محبت میں کائنات کو بھول جائے، سبحان اللہ، صحیح، اور پھر اس کے بعد پھر اپنے آپ کو بھول جائے، صحیح، جو وعدہ ہے روح سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، پھر اپنے آپ کو بھول جائے، صحیح، اور پھر اس بھولنے کو بھی بھول جائے۔ اچھا، صحیح معنی میں انسان وہ ہوتا ہے۔ اب بھولنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مقبوط الحواس ہو جائے، اس کو دنیا جہان کی خبر نہیں ہو، یہ نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت فرماتے ہیں ہاتھ کار لو، دل یار لو، ہاتھ کام کرتا رہے اور دل کی لگن جو ہے وہ یار کے ساتھ۔ ایک اور بھی میں حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت میرا بھیک رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے جواب اس میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھیک فقیری دور، ہم تو بہت قریب سمجھتے ہیں نا، جبہ کبہ پہن کے سمجھتے ہیں ہم پیر بن گئے، اس طرح سے پیر نہیں بنتے۔ تو پیر بننے کے لیے یا فقیر بننے کے لیے کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں بھیک فقیری دور، جا جل پن ہر سے سیکھ۔ جو جل سے پانی بھر کر لاتی ہیں نا بچیاں، دور سے پانی بھر کے 3 4 5 7 بچیاں لے کے آ رہی ہوتی ہیں، وہ گاگر انہوں نے اٹھائی ہوتی ہے سر پہ، تو کہتے ہیں ان سے سیکھ۔ بھیک فقیری دور، جا جل پن ہر سے سیکھ، مکھ سے سخی سے بات کرے اور دھیان گگریا بیچ۔ تو باتیں کر رہی ہیں لیکن دھیان جو ہے گاگر میں ہو۔ تو آپ کائنات دنیا بھر کے کام کرتے رہیں، آپ کا دھیان جو ہے وہ اس ذات کے ساتھ لگا۔ مطلب بھولنے کا مطلب بے خبری نہیں ہے، بے خبری نہیں، بے خبری نہیں، بلکہ بہت بڑا باخبر ہوتا ہے، جی ہاں، جو صحیح معنی میں انسان لو لگا کے رکھتا ہے، اس کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ اچھا، ہم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پاک کے حوالے سے یہ اشرفی منا رہے ہیں، تصوف کے حوالے سے جتنا کام آپ کا ہے، آپ کا سلسلہ، آپ کا کام، آپ کی جو ہے وہ تصانیف، پھر الحمدللہ آپ نے شاعری فرمائی تو نعتیں بھی، نعت شریف بھی لکھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس زمانے میں کام کیا اور اس کے جو نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ان نتائج کے حوالے سے فرمائیے آپ۔
نتائج ایک تو جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو پھر وہ جگمگا جاتے ہیں یہ آستانے، یہ لوگ جو اس مرحلے سے، جیسے بنسی کا میں نے بتایا، اس مرحلے سے جو گزر جاتے ہیں. ایک بات تو آپ کی نظر میں ضرور ہوگی، آپ کی جو یاد منائی جاتی ہے، آپ کا دن منایا جاتا ہے 11 کو سالہ، آج بھی دیکھیں اتنا سا گزرنے کے بعد اس میں آفاقیت ہے. آفاقیت ہے. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں 11ویں شریف کیا ہوتی ہے، وہ بھی ضرور ختم دلواتا ہے. اور 12 کو بڑی مشہور بات ہے کہ 11ویں کا پتہ 12 کو چلتا ہے جب دودھ ہی نہیں ملتا. صحیح. اب اس کو پیسے گھر آنے ہوتے ہیں، وہ بیچنا ہوتا ہے، اس کے اس سے مصارف میں کام آنے والی رقم ہوتی ہے، لیکن وہ بیچتا نہیں ہے. وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بزرگوں کے حوالے سے یہ کر دیتا ہے. ایک بات تو یہ آفاقیت. دوسری بات یہ کہ حضور غوث پاک کی جو زندگی تھی وہ علم سے کبھی دور نہیں تھی، بلا شبہ نہیں. اور انہوں نے اپنی جو لائف کو بیان فرمایا ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھ کے قطب بنا ہوں. علم پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا. اور آگے فرمایا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، سعادت جو میں نے حاصل کی ہے، مقام سعادت پہ پہنچا ہوں، یہ مولا الموالی سے میں نے، جو تمام مولاؤں کا مولا ہے، یہ اس کی عطا ہے مجھ پر. صحیح. تو ایک تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، اور ایک ان کے حوالے سے جو ان کی سعادت مندی، ان کا تقوی، کہ آپ جب پڑھتے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لیے کسی شخص کو کچھ پیسے دیے کہ میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے بغداد میں، اور اس کو یہ پیسے جا کے دے دینا. وہ 3 دن تک آپ کو تلاش کرتا رہا، آپ کہیں نہیں ملے اس کو. اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا. اچھا. انتہائی شدید بھوک تھی. تو آپ نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے. وہ جب لقمہ اٹھاتا ہے تو بھوک کی وجہ سے آپ کا منہ خود بخود ایک فاصلے پہ منہ کھل جاتا ہے. صحیح. یہ کیفیت تھی. اس شخص نے جب دیکھا تو بلا لیا، دعوت دیا، وہ میرے ساتھ کھاؤ. آپ جب کھانے لگے تو آپ نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے میں جیلان سے آیا ہوں، ایک خاتون نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے اور اس کا نام عبد القادر ہے، یہ پیسے اس کو دے دینا. 3 دن سے میں تلاش کرتا رہا، وہ مجھے نہیں ملا. آج اسی کے پیسے، میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے تھے، آج انہی پیسوں سے میں کھانا کھا رہا ہوں. آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ اتنی بھوک کے بعد بھی میں نے کھانا کھایا ہے تو اپنے پیسوں سے کھایا ہے. اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں. یہ اتنی مشقتیں انہوں نے کی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو پھر وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں ان کے وصال کو، اور لوگ ہر مہینے ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جن لوگوں نے ان کے ذکر میں زندگیاں گزار دی ہیں، اب رہتی دنیا تک کوئی کتنا زور لگا لے ان کا ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اچھا، جب بھی کبھی معاشرے میں بگاڑ آتا ہے بڑے پیمانے پر، جی، تو لوگ دین کی تعلیمات سے دور ہونے لگتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب اس معاشرے میں صوفیہ کرام کو، بزرگان دین کو مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے. آج بھی معاشرے کو ضرورت ہے، تو کیا آج بھی اس معاشرے میں صوفیہ کرام موجود ہیں یا وہ کسی اور شکل میں موجود ہیں؟ جی مسرور صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی دور کبھی بھی ان حضرات سے خالی نہیں ہوتا. ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. آپ ڈی سی کو اور ایس پی کو آپ نکال دیں اور آپ کہیں کہ نظام چلے گا، وہ تو نہیں چل سکتا. صحیح. یہ مقرر کردہ روحانی طور پر ایک باقاعدہ نظام ہے، غوث کے، کتب کے، ابدال کے، اولیاء کرام کے. چونکہ باب نبوت تو بند ہو چکا ہے، اب تو رشد و ہدایت کے لیے یہی شخصیات ہیں. اگر یہ نہ ہوں، البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی اور لباس میں ہوں، کسی اور شکل میں ہوں، حالات اس طرح کے ہوں کہ وہ اپنے چھپ کے رہ رہے ہیں، لیکن ان کا نظام پہ ضرور عمل دخل ان کا ہوتا ہے. ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ لوگ پہلے تو اس چیز کے قائل نہیں ہوتے کہ یہ کوئی نظام ہے، یہ سسٹم ہے. اور اگر ان کو کچھ باتیں کر کے اگر ان کو قائل کر لیا جائے تو پھر وہ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ جی کیا کیا جائے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اب وہ کہاں ہیں، وہ تو لوگ ہیں ہی نہیں، سارے 2 نمبر ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہ صرف یہی شعبہ نہیں ہے کہ جس میں 2 نمبر چیزیں ہیں. میڈیسن میں بھی یہی صورتحال ہے، 2 نمبر میڈیسن ہوتی ہے، اشیاء صرف میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا آپ نے اس کی وجہ سے میڈیسن استعمال کرنی چھوڑ دی ہے؟
کہ آپ نے اشیاء صرف استعمال کرنے چھوڑ دیے کہ یہ تو 2 نمبر ہوتی ہیں. آپ اس کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ کون سا میڈیکل سٹور ہے جہاں صحیح دوا ملتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ سٹور ہے جہاں سے اشیاء صرف صحیح ملتی ہیں. اس کو تو آپ تلاش کر لیتے ہیں. اور یہ جو اللہ تک پہنچانے والا سلسلہ ہے اس کے لیے آپ تلاش نہ کریں کہ وہ کون سے آستانے ہیں, وہ کون سے بزرگ ہیں کہ جن کی توسط سے ہم اس بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں. اس پہ تو کبھی پھر بات ہوگی کہ کیا وہاں تک رسائی کے لیے کسی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس پہ تو ایک مستقل پروگرام انشاءاللہ کبھی ہوگا. تو اچھا, مساجد ابھی بھی ہیں جی, ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, جی جی, آباد بھی ہیں. جی, ان مساجد کو آباد کرنے والے, ان میں نماز ادا کرنے والے, نماز ادا کرانے والے جی, اور تکبیر کہنے والے لوگ موجود ہیں. جی جی, یہ جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک روحانی سلسلہ یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا. اور اس میں ریپلیسمنٹ بھی ہوتا چلا جاتا ہے, ایک شخص چلا جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے, بلکہ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. یہ فرمائیے کہ کیا ہماری جو تعلیمات ہیں, دینی تعلیمات جو ہیں, ان کو مؤثر بنانے کے لیے ہمیں صوفیہ کے علم کی ضرورت پڑتی ہے؟ بالکل ضرورت پڑتی ہے. کس طرح سے؟ میں یہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, شاید بہت سے آستانے کے حضرات یہ سن رہے ہوں گے کہ یہ جو آستانے تھے یہاں 3 چیزیں بہت ضروری تھیں. اچھا, جب یہ آستانے آباد تھے. ایک تو مسجد, ٹھیک, ایک تعلیمی ادارے اور ایک تصوف. سبحان اللہ. اب ان میں سے جہاں جہاں آپ دیکھ لیں, جہاں یہ تینوں چیزیں ہوں گی وہ آباد شاد ہوں گے. جب آپ اس کو نکال لیں گے اس کی پرسنٹیج اتنی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہمیں بڑی ضرورت ہے, میں یہ آپ کے توسط سے ہاتھ جوڑ کر ان آستانوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی جو وہ میراث ہے اس کو قائم رکھیں اور اس کو قائم کریں. آپ اپنے بزرگان کی تعلیمات کو دیکھیں کہ ان کے ہاں تصوف کے درس ہوتے تھے. ٹھیک. آج ہمارے جو مشائخ ہیں اگر وہ ان کے پاس تصوف کی تعلیم نہ ہو تو پھر وہ اس طرح سے تو کام نہیں ہو سکتا. نسبت کے حوالے سے تو الگ بات ہے, لوگ احترام کرتے ہیں, لیکن جو چیزیں بنیادی طور پہ ہے کہ دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے, تصوف کی تعلیم بھی ہونی چاہیے, بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ صرف ایجوکیشن سینٹر نہیں, انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. صحیح. اس میں تربیت ہونی چاہیے, ایک ایک چیز پہ نظر ہونی چاہیے کہ کیا چیز کس طرح. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی گرفت ہو جاتی ہے. صحیح. شرعی طور پہ گرفت نہیں ہوتی, روحانی طور پہ ہو جاتی ہے. اچھا, عقائد کو بگاڑنے والی سورسز بہت ہیں آج ہمارے معاشرے میں. جی جی. جب عقائد کو بگاڑنے والی اتنی سورسز موجود ہیں اس میں سے بعض کو لوگ بڑی جلدی ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ برائی میں بڑی کشش ہوتی ہے. جی. تو آج کے دور میں لوگ اس ضرورت کو کیوں محسوس نہیں کرتے کہ عقائد کی درستگی کے لیے بھی سورسز کا ہونا بہت ضروری ہے؟ جی, اور ایسی سورسز, قطع کلامی کی معافی کے ساتھ میں بات مکمل کرنا چاہوں گا کہ ایسی سورسز جو ہیں وہ آرگنائزڈ طریقے سے ہمارے سامنے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جی, اس وقت ہے نہیں, لیکن ہونی چاہیے. میری تو اپنی حد تک بڑی کوشش ہے. میں مشائخ سے بھی بڑا دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور فرمائیں. ہماری عظمت رفتہ بحال ہونی چاہیے. ہمیں منظم طریقے سے بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ ہم اگر سلسلہ تصوف کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چل رہے ہیں نا ان کی روحانی اثرات سے چل رہے ہیں, ہماری کاوش وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پائیداری بھی ہو, اس کے اثرات بھی سب لوگوں پہ پڑیں, اس کے لیے ہمیں منظم بھی ہونا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہاں کہاں ہمارے ہاں کمزوری ہے, اس کو درست کرنا پڑے گا. اور صرف اپنے آستانے تک ہی نہیں ہے, نیچے والے جتنے ان کے برانچز ہیں ان سب پہ نگاہ رکھنی پڑے گی, ان کو بتانا پڑے گا, انہیں پتا ہو. جیسے کسی کو پتا ہوتا ہے کہ جی وہ بڑا افسر آئے گا تو یہ پوچھے گا, تو اس طرح کا ایک نظام جیسے روحانی ہے اس طرح کا ہونا چاہیے. تو پھر آستان ہیں, خانقاہ ہیں, یہ سب درست ہو جائیں گے. پھر پروڈکشن ہوگی کہ وہ اس میں صوفی پیدا ہوں گے, وہ آگے پہنچانے والے پیدا ہوں گے. اب حضور خواجہ غریب نواز کو دیکھیں کہ انہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان تو اس طرح کی شخصیات جب پیدا ہوں گی تو پھر تو ہر طرف اللہ کے
تذکرے ہوں گے لیکن اچھا یہ فرمائیے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جو ہندوستان اور پاکستان بر صغیر یہاں صوفیہ کرام کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں. جی اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اس دھرتی پر، اس زمین پر، سرزمین پر اللہ تعالیٰ بر صغیر میں خاص اثر رہا؟ بر صغیر میں تو جو اسلام پہنچا ہے حضور خواجہ غریب نواز کا جی ہاں تصرف ہے. جی ہاں. اسی لیے پھر وہ اچھا ایک بات اس میں مسرور صاحب یہ ہے کہ یہ صوفی صرف ایسے سادہ سادہ نہیں ہوتے، ان کے ذہن بڑے شارپ ہوتے ہیں، وہ نباز ہوتے ہیں، نبض پہ ضرور ہاتھ رکھتے ہیں، معاشرے کی نبض پہ. حضور خواجہ غریب نواز نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو انہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا کہ یہ ہندو معاشرے میں اسلام کو، تصوف کو کیسے پھیلایا جا سکتا ہے. تو حضور خواجہ غریب نواز نے یہاں یہ کام کیا ہے کہ یہ اسی لیے زیادہ تر بر صغیر میں جو رنگ ہے وہ سلسلہ علیہ چشتیہ کا ہے. اچھا دنیا میں آج آپ کیونکہ پاکستان سے باہر بھی گئے، آپ نے فرمایا کہ امریکہ میں بھی جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی ان تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ان پر نہ صرف حیرت کا اظہار کیا بلکہ ان کو ایکسیپٹ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ صوفیہ کرام کی تعلیمات کے ذریعے ہم اسلام کے پیغام کو پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ بھی دوسرے خطوں جی بالکل پہنچا سکتے ہیں؟ مسائل ہیں، کچھ زبان کے مسائل ہو جاتے ہیں، کچھ تعلیم کے مسائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ وہاں سے جاتے ہیں وہ صرف ظاہری تعلیم، جو مکتب کی نصاب کی جو تعلیم ہے وہ صرف وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اگر ان کو صوفیہ کرام کے آستانوں پہ اگر تصوف پڑھانے کا نظام رائج ہو جائے اور وہاں سے صوفی بن کے جائیں اور عصری تعلیم سے بھی وہ آگاہ ہوں تو وہاں کے معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اگر وہ تبلیغ کریں تو میں 100% مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور تصوف کا دور دورہ ہوگا اور وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور مسلمان ہوں. اچھا آج جو تصوف کا ہمارے پاس میٹیریل موجود ہے، آج بھی لوگ تصوف پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پاکستان میں موجود ہیں. آج بھی ہمارے پاس ہمارے محترم صوفیہ کرام کی تصانیف موجود ہیں، ان کا دیا ہوا علم موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی کام ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے کام سے کوئی ایک جو ہے وہ لائن نکالنے کے بعد اس پر کیا مزید بہتری کے ساتھ کام ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، میں نے جس طرح عرض کیا ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے. مثلا میں مراکش گیا ہوں تو وہاں بڑے بڑے صوفیاء کو میں نے دیکھا ہے. اب اصل چیز جو تصوف میں ہے وہ ہے ادب ہے، بلا شبہ ہے. میں شاید یہ گلہ ہو جائے گا، میں گلہ کے حوالے سے نہیں، صرف آپ کے سوال کے جواب کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں. ہم ایک تصوف کانفرنس میں تھے، وہاں میں نے ایک آئے ہوئے ظاہر مندوب تھے تو وہ ایک طرح سے صوفی ہی شمار ہوتے تھے. تو جس بزرگ کے حوالے سے کانفرنس سے ان کے بارے میں جو فائل دی گئی تھی اس کے اوپر انہوں نے جوتا رکھا ہوا تھا. اگر ہمارے ادب کا یہ معیار ہوگا تو ہم میرے خیال صوفی تو نہیں بن سکتے نا. تو بہت سی چیزوں کا اس طرح کا خیال رکھنا پڑے گا. تو باہر تو صورتحال اس طرح کی ہے، ابھی ان کو اس چیز سے آگاہی نہیں ہے. تو صرف علم پڑھنے سے بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ وہ لوگ سب ظاہر پڑھے ہوئے تھے. لیکن یہ ہے انسٹیٹیوٹ، جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ آپ کو اس تربیت دے، اس ماحول ایک میسر آنا چاہیے. وہ جو صوفیہ کا ماحول تھا، وہ ماحول، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، یہ آداب جو ہے نا، وہ جب تک ماحول میں ہم نہیں ڈھلیں گے تو وہ تعلیمات ہم پہ وارد نہیں ہوں گی. پڑھ تو لیں گے، اس کے اثرات ہم پہ مرتب نہیں. اچھا ہم نے جو پڑھا، جو سمجھا، وہ یہ کہ صوفیہ کا جو طریق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریق ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، وہ سنت کے مطابق بالکل عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو اس طریق پر لے کر آ رہے ہیں. تو یہ تو ایک آفاقی طریقہ کار ہے. تو اس میں کسی نوعیت کی کمی کا گلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اب دیکھیں جن لوگوں نے حضور کی زیارت کی ان میں کوئی کمی تو نہیں رہ سکتی. نہیں رہ سکتی، بلا شبہ. اس کے باوجود وہ اصحاب صفہ تھے، بلا شبہ، جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے بلا شبہ وہ سب کام چھوڑ کے یہی سرکار کی سے تربیت حاصل کرتے تھے. بلا شبہ. تو تربیت کے مراکز ہمارے جو درگاہیں ہیں، ہماری خانقاہیں نہیں ہیں، ہمارے زاویے نہیں ہیں. اچھا، کہ جہاں ہم ان کو وہ تربیت دیں اور صوفی بنائیں. ہماری ایک طرح سے انڈسٹریاں جو ہیں نا وہ بند ہو چکی ہیں. اچھا، کرامت کے حوالے سے صوفیہ کرام کی کرامات تو مشہور ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج بھی ہمیں اس نوعیت کی کرامات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں یا مفقود ہیں؟
جناب کرامت تو کتابوں میں اس کا اس طرح سے ذکر ہے کہ وہ حق ہے لیکن وہ مفقود ہونے کی بات کے علاوہ ایک بات میں بڑا ضروری سمجھ رہا ہوں آپ کے توسط سے لوگوں تک پہنچانا کہ بعض لوگ تو اس چیز کے قائل نہیں ہوتے. میں اس حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں چھوٹی بچیوں کو کوئی لے کے آتے ہیں, کوئی کہتے ہیں جی بھینس کو نظر لگ گئی ہے, بکری کو نظر لگ گئی ہے, بچے کو نظر لگ گئی ہے, اچھا بھلا صحت مند تھا بس نظر لگ گئی ہے, بیمار ہو گیا. میں ان سے پوچھتا ہوں کون سی نظر لگی ہے, یہ نظر بد. تو صحت مند بچے کو نظر بد بیمار کر سکتی ہے, صحت مند بھینس کو نظر بد بیمار کر سکتی ہے, صحت مند بکری کو نظر بد بیمار کر سکتی ہے. نظر بد میں یہ کمال ہو سکتا ہے اور خواجہ غریب نواز کی اچھی نظر میں کمال نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. بری نظر کے کمال کو لوگ مان لیتے ہیں, اچھی نظر کے کمال کو نہیں مانتے. تو اب بھی وہ لوگ موجود ہیں, لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی کو اشارہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ بزرگ ہیں, دنیا میں موجود ہیں, نظام ان کے بغیر چل نہیں سکتا. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم کسی جنگل میں جاؤ اور وہاں تم راستہ بھول جاؤ تو پھر اس وقت یہ کہو اعینونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو اللہ وہ اس میں آتا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ابدال ہوتے ہیں وہاں جو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے راستہ بتا دیتے ہیں. اچھا, تصوف کے حوالے سے آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے, اس میسج کو منوانے کے لیے, اس پر لوگوں کو عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے, ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے میسج کی شکل میں یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کیا ضروریات ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے تو اپنے آپ پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مجھ میں ہزارہ کمزوریاں ہیں, مجھے اپنی کمزوریاں درست کرنی چاہیے. اسی طرح دوسرے حضرات جو تصوف کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اپنی کمزوریاں درست کرنے کے بعد پھر بیٹھ کے ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. اس کے مطابق تمام خانقاہوں کو چلنا چاہیے, اس کے مطابق وہاں درس و تدریس کا سلسلہ ہونا چاہیے, اس کے مطابق وہاں انسٹیٹیوٹ قائم ہونے چاہیے, اور پھر نکلنا چاہیے جس طرح بزرگان نے علاقوں کو فتح کیا اور لوگوں کو محبت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بیکار نہیں جاتا, اس کا نشانہ خالی نہیں جاتا. حضرت صاحب الحمدللہ کیو ٹی وی نے سال تک تصوف کے حوالے سے پروگرام پیش کیے جن کو دنیا بھر میں دیکھا گیا. بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے, وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ اس تصوف کے موضوع پر تحقیق کی ہے, انہوں نے آ کر اپنے تحقیقی مقالوں کے حوالے سے بات کی. تصوف کا میسج دنیا بھر میں کئی سال تک کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پہنچایا گیا. یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. الحمدللہ آج آپ کے علم سے ہم نے استفادہ کیا, دنیا بھر کے لوگوں نے سنا آپ کو اور جانا کہ تصوف اور تصوف کے مختلف پہلو جو ہیں ان کے کیا رنگ ہیں. آپ کیو ٹی وی کی اس کاوش کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. میں نے تو شروع میں عرض کیا ہے کہ میں بڑا مطمئن ہوں اور خوش ہوں کہ کم از کم ایک ہمارا چینل ایسا ہے جو تصوف کے لیے دل سے کام کر رہا ہے. بعض لوگ خانہ پوری کرتے ہیں, تو کیونکہ یہ خاصیت ہے کہ وہ محبت کے ساتھ اپنے اندر سے اپنے دل سے تصوف کی خدمت کر رہے ہیں. اب دیکھیں عشرہ خواجہ غریب نواز کبھی ہو رہا ہے, کبھی عشرہ غوث پاک ہو رہا ہے, اور کبھی میلاد شریف کا عشرہ ہو رہا ہے. یہ سعادت میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور IRY کے حصے میں آئی ہے, اور آئندہ بھی ہم توقع کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور زیادہ بڑھایا جائے تاکہ تصوف, کیونکہ یہاں سے جو میسج آئے گا تو اس سے یہاں آستانوں میں بھی بہتری آئے گی اور عوام میں بھی اس کے اثرات انشاءاللہ بہتر ہوں گے. بہت شکریہ جناب حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے, اور آپ کے علم سے ہم نے اور ہمارے کروڑوں ناظرین نے جو استفادہ کیا. ناظرین کرام, آج بھی تصوف کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سے ہمارے سامنے یہ پہلو آیا ہے کہ ہمارے صوفیہ کرام کی تعلیمات اور ان کے اثرات آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اسی لیے ہمارا یہ معاشرہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات ہم تک پہنچاتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا, اور ان کی تعلیمات کا اور ان کی سیرت کا یہ تسلسل صوفیہ کرام کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے, اس کے ثمرات ہم تک پہنچ رہے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر, ہم مسلمانوں پر, دنیا کے انسانوں پر بہت بڑا کرم ہے. اپنے میزبان شاہد مسرور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سرکار غوث اعظم
خدا